بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 5۔ ھذا ما رواہ الامام ابو جعفر الطحاوی فی ذکر بیان اعتقاد اہل سنت والجماعت علی مذہب فقہاء الملت ابی حنیفۃ النعمان بن ثابت الکوفی و ابی یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری و ابی عبد اللہ محمد بن الحسن الشیبانی رحمہم اللہ تعالی وما یعتقدون من اصول الدین ویدینون بہ لرب العالمین۔ قال الامام و بہ قال الامامان المذکوران نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ تعالی۔ اس عبارت کا خلاصہ کیا ہے کہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو العقیدۃ الطحاویہ لکھا ہے، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کے مذہب کے مطابق ہے۔ تو یہ عقیدہ طحاویہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے۔ اس میں آنے والے عقائد امام ابو حنیفہ کی عقائد ہیں۔ دیکھو، قال الامام، الامام سے مراد الامام ابو حنیفہ، وبہ قال الامامان المذکوران، امام ابو یوسف اور امام محمد۔ تو اصل عقیدہ کس کا ہے؟ قال الامام، امام ابو حنیفہ، وبہ قال الامامان المذکوران، اور یہی بات امام ابو یوسف امام محمد فرماتے ہیں۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ ہم عقائد میں مقلد ابو منصور ماتریدی ابو الحسن اشعری کے ہیں، ختم ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ کی عقیدے پر کتاب نہیں ہے، بات ختم ہو گیا، عقیدے پر کتاب تو آ گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کوئی کتاب نہیں ہے کیونکہ آپ نے خود نہیں لکھی، تو ساری ذخیرہ احادیث کی حدیثیں ختم ہو جائیں گی۔ تو امام ابو حنیفہ کی عقیدے پر کتاب تو آ گئی، سمجھ آ گئی بات۔ اب امام ابو حنیفہ خود لکھیں یا امام ابو حنیفہ کے شاگرد پھر ان کے شاگرد لکھیں، بات تو ایک ہی ہے۔ حضرت امام صاحب نے عقائد بیان فرما دی ہیں، شاگردوں نے نوٹ فرما دیے ہیں، اگلے نے مرتب کر دیے ہیں، تو عقیدہ امام کا ہوا نا۔ اور آپ کے لیے شاید تعجب کی بات ہو، ہمارے لیے تعجب کی بات نہیں ہے کہ خود سعودی عرب اور گلف میں مستند ترین کتاب عقیدے کی عقیدہ طحاویہ ہے۔ پورے عرب ممالک میں کسی ملک میں اس کتاب پر بین نہیں ہے۔ ان یونیورسٹیوں اور جامعات کے اندر جو عقیدے کتاب پڑھائی جاتی ہے عقیدہ طحاویہ ہے۔ امام صاحب کتنے مسلم ہوں گے عقائد کے اندر، اب ہمیں نہیں پتہ نا، تو کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی ہمارے امام کی عقیدے پر تو کتابیں ہیں۔ قال الامام، الامام ابو حنیفہ، وبہ قال الامامان المذکوران، امام ابو یوسف اور امام محمد۔ تو ہماری عقیدے پر کتاب ہے، اور کتنی مستند ہے کہ وہ لوگ جو امام ابو حنیفہ پر اعتراض کرتے ہیں عقیدے پر، وہ بھی اسی کتاب کو پڑھاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ میں اس لیے کہتا ہوں آپ کا تھوڑا سا نا ذہن بڑھے، تھوڑا سا سینہ کھلے، تھوڑا سا دماغ اوپر جائے، بھی ہمارے امام کا عقیدے پر کام ہے۔ یہ مت کو کہ ہمارے امام کے عقیدے پر کتاب نہیں ہے۔ معروف ہے امام نے اگر صرف فقہ میں کام کیا، عقیدے پر کام نہیں کیا تو اتنے مسترد ترین کتاب کیسے آ گئی عقیدے پر اگر کام نہیں کیا تو؟ جس بندے کی پوری زندگی گزر گئی ہے عقائد پر مناظرے کرتے ہوئے، دہریوں کے ساتھ جو اختلاف ہوتا تھا وہ فقہ پر ہوتا تھا یا عقائد پر ہوتا تھا؟ تو امام صاحب تو عقیدے پر کام مناظرے کرتے رہے، آپ کہتے عقیدے پر ابو حنیفہ کا کام ہی نہیں ہے۔ نمبر 1، ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی ان کا شریک نہیں، نہ ہی ذات میں اور نہ ہی صفات میں۔ نمبر 2، ولا شیء مثلہ، اور کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں۔ میں تشریح مزید نہیں کروں گا، عقیدہ طحاویہ پر مفصل سبق ہمارا نیٹ پر موجود ہے، شرح اس کی لکھی جا چکی ہے، اس کی پروف شروع ہے۔ انشاءاللہ العزیز شعبان سے پہلے عقیدہ طحاویہ کی مکمل شرح چھپ کر آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ میں
مکمل نہیں، بس صرف متن کو حل کرتے ہیں، وقت تھوڑا ہے نا۔ ولا شیء مثلہ، کوئی چیز اللہ جیسی نہیں۔ سوال، جب اللہ جیسی کوئی چیز نہیں تو ہم قرآن کریم میں مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، تو جب مثل ہے ہی نہیں تو مثل نورہ کیوں کہتے ہیں؟ دو باتیں الگ ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کی مثل کوئی ہے یا نہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کو سمجھانے کے لیے مثال دینا جائز ہے یا نہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کو سمجھانے کے لیے مثال نہ دو، اس کا معنی ہے کہ اللہ کی مثل قائم نہ کرو کہ وہ خدا ہے تو یہ بھی ہے، وہ برساتے ہیں تو یہ بھی ہے، وہ اولاد دیتے ہیں تو یہ بھی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ کی مثالیں نہ لاؤ، یہ نہیں کہ اللہ کو سمجھانے کے لیے مثال بیان نہ کرو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ بے مثال ہے، لیکن مثال نہ دیں تو بات سمجھ بھی نہیں آتی، اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے مثال دینا پڑتی ہے۔ ولا شیء یعجزہ، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کو کسی بھی چیز سے عاجز کر دے۔ ولا الہ نمبر 3 ولا شیء یعجزہ، نمبر 4 ولا الہ غیرہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ، حقیقی الہ نہیں، لوگوں نے بنائے تو ہیں لیکن وہ حقیقی نہیں ہیں۔ نمبر 5 قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء، یہاں قدیم کا لفظ قرآن کریم اور حدیث پاک میں استعمال نہیں ہوا، قرآن کریم اور حدیث پاک میں اللہ کے لفظ اول استعمال ہوا ہے، اس اول کو یہاں قدیم کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ قدیم کا معنی ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ ایسا جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، دائم ہمیشہ کے لیے ہے، اور ہمیشہ ایسے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے اول حقیقی، ایک ہوتا ہے اول اضافی۔ اول حقیقی وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا نہ ہو، اور اول اضافی وہ ہوتا ہے کہ جس کی ابتدا ہو۔ یہ طالب علم سب سے پہلے اس مدرسے میں آیا ہے، اس کا معنی کوئی اور بھی آ سکتا ہے۔ یہ طالب علم امتحان میں اول آیا ہے، اس کا معنی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اول بنسبت دوسروں کی ہے، یہ اول اضافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اول اضافی نہیں ہے بلکہ اول حقیقی ہے۔ نمبر 6 لا یفنی ولا یبید، اللہ تعالیٰ نہ ہی تو فنا ہوں گے نہ ہی اللہ تعالیٰ ہلاک ہوں گے، اللہ تعالیٰ نہ فنا ہوں گے نہ ہی اللہ تعالیٰ ہلاک ہوں گے۔ نمبر 6 ولا یکون الا ما یرید، دنیا میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ نمبر 8 لا تبلغہ الاوہام ولا تدرکہ الافہام، اوہام وہم کی جمع ہے جس کا معنی تخیل، افہام فہم کی جمع ہے جس کا معنی ہے عقل، یعنی اللہ ایسی ذات ہے کہ بندہ اپنے خیال میں بھی سوچنا چاہے تو نہیں سوچ سکتا، اور اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کو واقعتاً اپنی عقل سے بندہ سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا، تو نہ خیال میں آ سکتے ہیں اور نہ حقیقی عقل میں آ سکتے ہیں۔ ولا یشبہ نمبر 9 ولا یشبہ الانام، اور بندوں میں سے کوئی بندہ اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کے مشابہ نہیں ہے۔ نمبر 10 حی لا یموت قیوم لا ینام، اللہ زندہ ہیں، ان پر موت کبھی نہیں آئے گی، اللہ قائم رکھنے والے سنبھالنے والے ہیں، ان پر نیند کبھی نہیں آئے گی۔ لکھو لا یموت کو حیٌ کے ساتھ رکھا ہے، لا ینام کو قیومن کے ساتھ رکھا ہے۔ حیٌ کے مقابلے میں آتا ہے میتن، اللہ تعالیٰ حیٌ ہے میتن نہیں ہے، یعنی ان پر موت نہیں آ سکتی۔ اور قیومن ہے لا ینام ہے، کیا مطلب؟ قیوم اسے کہتا ہے جو دوسرے کو تھامنے والا ہو، سنبھالنے والا ہو، اور جو سو جائے وہ خود کو نہیں سنبھال سکتا تو دوسرے کو کیسے سنبھالے گا؟ اس لیے فرمایا کہ لا ینام، ان پر نیند بھی نہیں آتی، جب نیند آئے گی تو سنبھال نہیں سکتے، اس لیے ان پر نیند نہیں آتی کہ انہیں سنبھالنا ہے۔ نمبر 11 خالقم بلا حاجہ رزاقم بلا معونہ، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں بغیر اس کے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت ہو، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں بغیر مشقت کے۔ تو حاجتن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اور اس کی بندوں کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ایسی چیزیں جس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 12 ممیتم بلا مخافتن باعثم بلا مشقتن، اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں اور کسی سے ڈرتے نہیں ہیں کہ میں نے اس کو موت دی تو شاید اس کا بیٹا کچھ کر لے،
بادشاہ کو دوں گا تو شاید اس کی فوج کچھ کر لے، کوئی خوف نہیں ہے۔ باعث بلا مشقت، اور اللہ دوبارہ کھڑا کریں گے اور اس پر اللہ کو کوئی مشقت نہیں ہے۔ اللہ پہلی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں، اسی چیز کو دوبارہ بھی پیدا فرما سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ حالانکہ اگر کسی چیز کا نقشہ اور ڈیزائن نہ ہو تو اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے، اور جب ایک بار بنا لیں ڈیزائن سامنے آ جائے تو اس کو بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ یہاں ممیتن کے مقابلے میں محین نہیں فرمایا، محین ممیتن کے مقابلے میں باعثن فرمایا۔ قرآن کریم والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اس پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ جو قبر میں حیات کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے تھے کہ والسلام علیہ یوم ولدت، عیسیٰ علیہ السلام فرمایا مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت و جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث و جس دن میں حیا زندہ ہوں گا۔ معلوم ہے کہ پہلے ولادت ہے، پھر موت ہے، اور پھر قیامت کو حیات ہے، اور درمیان میں تو حیات ہے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم احیا، یہ احیا نہیں فرمایا، ابعث، آگے فرمایا حیا۔ یہ حیا ابعث کی آنا ضمیر متکلم سے حال ہے، اور ذوالحال اور حال کا زمانہ ایک ہوتا ہے۔ اس کا معنی کہ جب مجھے اٹھایا جائے گا اس وقت میں زندہ ہوں گا، یہ نہیں کہ زندہ کریں گے تو اٹھائیں گے، نہ، یا اٹھائیں گے اور زندہ کریں گے۔ اس سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ بعثت اور حیات اکٹھے ہوں گے، بعثت اور حیات اکٹھے ہوں گے۔ بس ایک آدمی ہمارے مرکز میں آتا ہے اور گاڑی پر سوار ہو کر آتا ہے، اور آپ کہتے ہیں فلاں آدمی کار پر آیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب مرکز میں داخل ہوا تو کار پر تھا، اور جب مرکز سے پہلے تھا تو پیدل چل رہا تھا۔ یہ معنی ہے کہ جب اٹھایا تو زندہ ہے، اور اٹھانے سے پہلے مردہ تھا۔ یہ ثابت ہو رہا ہے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب بعثت ہوئی ہے تو اس وقت حیات تھی۔ حیات اور بعثت اکٹھی ہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بعثت سے پہلے حیات نہیں تھی۔ بتاؤ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اس لیے امام طحاوی فرماتے ہیں ممیتم بلا مخافہ باعثن بلا مشقہ، محین بلا مشقہ نہیں فرمایا بلکہ باعثن بلا مشقہ فرمایا۔ ما زال بصفاتہ قدیما قبل خلقہ، اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی صفت خلق کے ساتھ متصف تھے، یعنی جب کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی اللہ تب بھی خالق تھے۔ لم یزدد بکونہم شیئا، کسی چیز کے پیدا ہونے سے اس کی صفات میں اضافہ نہیں ہوا۔ لم یکن قبلہم من صفاتہ وکما کان بصفاتہ ازلیا کذالک لا یزال علیہا ابدیا، اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی صفات کے ساتھ متصف ہے ازل سے، اسی طرح متصف ہے اب تک، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 14، لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداث البریۃ استفاد اسم الباری، یہ نہیں کہ جب اللہ نے کسی چیز کو پیدا کیا تو اب نام خالق ہوا۔ یہ بریہ اور خلق اور باری اور خالق یہ مرادف ہیں، کہ جب کسی کو پیدا کیا تو پھر باری کہا، جب پیدا کیا تو پھر خالق، جب کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا اللہ تب بھی خالق تھے، اللہ تعالیٰ تب بھی خالق۔ یہاں دو باتیں سمجھیں، ایک ہے صفت خلق کے ساتھ متصف ہونا، ایک ہے صفت خلق کا ظہور ہونا۔ جب اللہ کسی چیز کو نہیں پیدا فرماتے تب بھی خالق ہے، لیکن جب پیدا فرماتے ہیں تو پھر صفت خلق کا ظہور ہو جاتا ہے۔ خالق کی صفت کے ساتھ متصف پہلے بھی تھے، لیکن پہلے وہ صفت کا ظہور نہیں تھا، اب اس کا ظہور ہو گیا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں کئی جگہ استعمال ہوتا ہے وَلِنَعْلَمْ، ہم جان لیں کہ ان میں سے کون ہے، ہم جان لیں کہ کون متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی جانتے ہیں، اب جاننے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے آپ جلالین میں دیکھو گے تو لکھا ہوگا وَلِنَعْلَمَ ای علم ظہورٍ، یعنی ایسا جانے کہ جس کے جاننے کا تمہیں بھی پتہ چل جائے۔ بس جب تک ایک چیز پیدا نہیں ہوئی اللہ خالق تو ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے کہ فلاں چیز کی اللہ خالق ہے؟ جب وہ چیز آتی ہے تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس کے بھی خالق اللہ ہیں، تو اس صفت خلق کا ظہور ہوتا ہے۔ میں پہلے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، لیکن مثال دیتے صرف بات کو سمجھانے کے لیے۔ ایک آدمی ناطق ہے، بولتا ہے،
اس کی صفت ہے کہ ناطق ہے، بولتا ہے، لیکن اگر خاموش بیٹھا ہے تو سب بھی صفت نطق اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن ظہور کب ہوگا؟ جب بولنا شروع کرے گا۔ یہ نہیں کہ جب تک بولنا شروع نہیں کرے گا آپ کہو گے جی گونگا ہے، جب بولنا شروع کر دے تو اب کہہ دو ناطق ہے، تو جب نہ بولے تب بھی کہتے ہیں کہ یہ ناطق ہے، لیکن ابھی نطق کا ظہور نہیں ہو رہا۔ جب بولنا شروع کرتا ہے تو صفت نطق پھر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 15، لہو معنی الربوبیہ ولا مربوب و معنی الخالقیہ ولا مخلوق، جس چیز کی تربیت کرنی ہے وہ نہیں ہوتی پھر بھی رب کہتے ہیں، اور جس چیز کو پیدا کرنا ہے ابھی وہ نہیں ہوتی تب بھی خالق کہتے ہیں۔ 16، مولانا شاہد اللہ ادھر آگے آ جاؤ، ایک ساتھی پیچھے چلے جاؤ۔ وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى بَعْدَمَا أَحْيَا اسْتَحَقَّ هَذَا الْإِسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ إِنشَائِهِمْ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ موتا کو پیدا کرتے ہیں بعدما احیا، وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى بَعْدَمَا أَحْيَا اسْتَحَقَّ هَذَا الْإِسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ مردے کو پیدا تو زندہ تو بعد میں کرتے ہیں، لیکن کہتے پہلے سے محیی ہیں، جب اس کو پیدا کریں گے تو صفت حیا کا ظہور ہو جائے گا، ورنہ محیی پہلے بھی ہیں۔ كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائه۔ 17، ذالک بأنہ علی کل شیء قدیر، وہ اس وجہ سے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، وکل شیء الیہ فقیر، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، وکل امر علیہ یسیر، ہر چیز اللہ پر آسان ہے، لا یحتاج الی شیء، اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ 18، خلق الخلق بعلمہ، اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرتے ہیں اپنے علم کے مطابق، وقدر لہم اقدارا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے مقداروں کو متعین فرماتے ہیں۔ یہ اقدارا قدرہ کا مفعول مطلق نہیں ہے بلکہ مفعول بہی ہے، مفعول مطلق ہوتا تو تقدیراً ہوتا، تو یہ اقدار قدر کی جمع مفعول مطلق نہیں بلکہ مفعول بہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنے علم کے مطابق پیدا فرماتے ہیں اور پھر ان کے لیے مقداروں کو متعین فرما دیتے ہیں۔ بندے پیدا فرمانے ہیں تو اتنے، اگر بندہ پیدا کرنا ہے تو اس میں اعضاء اتنے، ایک عضو ہے تو اس کو حصے اتنے، یہ مقداریں اللہ متعین فرما دیتے ہیں۔ آگے وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، پھر اللہ مقدار متعین فرماتے ہیں اور مقدار کے ساتھ اللہ ان کے وقت کو بھی متعین فرما دیتے ہیں کہ بندے اتنے پیدا کرنے ہیں اور فلاں بندے کو اتنے وقت کے لیے پیدا کرنا ہے، ایک بندے میں اتنے اعضاء بنانے ہیں، اس کے فلاں عضو کو اتنے وقت تک رکھنا ہے، اقدار آجالا۔ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَفْعَالِهِمْ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُمْ، ابھی اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہوتا لیکن ان کے افعال پھر بھی اللہ کے علم میں ہوتے ہیں۔ مخلوق کو پیدا کریں گے پھر وہ افعال کرے گا، تو جو پیدا ہونے کے بعد افعال کرنے ہیں اللہ رب العزت کے علم میں افعال اس مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہوتے ہیں۔ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قبل ان يخلقهم، یہ الفاظ کا ترادف ہے۔ 22، وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَن مَّعْصِيَتِهِ، جن کو پیدا فرمانا ہے اپنے بندوں کو اللہ حکم دیتے ہیں اپنی بات ماننے کا اور منع کرتے ہیں ان کو اپنی نافرمانی سے، طاعت کا حکم دیتے ہیں اور معصیت سے منع کرتے ہیں۔ اس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں، ایک تکوینی بھی اور تشریعی بھی۔ مثلا انسان ہے تو انسان کو حکم دیا اطاعت کا، یہ تشریعاً ہے، اور اس کو اپنی نافرمانی سے روکا، یہ تشریعاً ہے۔ تشریع اور تکوین میں فرق یہ ہوتا ہے، نمبر 1 تشریع اور تکوین میں فرق۔ نمبر 1 تشریع امور میں جہاں کسی چیز کا حکم دیا جائے اس کو بجا لانے پہ اجر ملتا ہے اور نہ بجا لانے پہ گناہ ہوتا ہے۔ حکم دیا جائے کہ یہ کام نہیں کرنا، نہ کرنے پر ثواب ملتا ہے اور کرنے پر گناہ ہوتا ہے، جبکہ تکوین میں معاملہ یہ نہیں ہے، تکوین کا معاملہ اس سے جدا ہے۔ نمبر 2 تشریع امور میں اختیار ہوتا ہے اور تکوینی امور میں مخلوق کو اختیار نہیں ہوتا۔ ہمیں حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، اب ہمیں یہ بھی اختیار دیا کہ نہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں، مجبور نہیں ہے کہ جب کہا پڑھو تو ہم نے ضروری پڑھنا ہے۔ اور جو تکوینی امور ہیں اس میں مخلوق اختیارات نہیں ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے
کہ فلاں وقت سورج نے نکلنا ہے تو اس نے نکلنا ہی ہے، ہمیں ہمارے بارے میں فیصلہ ہے کہ فلاں وقت مرنا ہے تو ہم نے مرنا ہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک وقت اللہ مرنے کا متعین کر دیں اور ہم اس وقت میں نہ مریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو تشریح اور تکوین میں اچھی طرح فرق سمجھیں۔ 23 وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ، دنیا میں ہر چیز یہ چلتی ہے اللہ کی تقدیر اور اللہ کے مشیت کے مطابق۔ وَمَشِيَّتُهُ تَنفُذ، اور اللہ کی مشیت نافذ ہو کر رہنا ہے۔ لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم، اور بندوں کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ فما شاء لهم کان، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ وما لم یشاء لم یکن، اور جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ بندوں کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ تو اس پر عام بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے تو پھر گویا بندہ مجبور ہو گیا، ثواب اور گناہ کس چیز کا؟ جب بندے کی مشیت ہے ہی نہیں، بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ چاہیں گے تو بندہ نماز پڑھے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں پڑھے گا۔ اللہ چاہیں گے تو روزہ رکھے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں رکھے گا۔ تو یہ تو بندہ مجبور ہو گیا۔ تو جو بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ مشیت عباد یہ مشیت رب کے تابع کیسے ہے۔ اللہ رب العزت نے بندے کو پیدا فرمایا اور پھر اللہ نے بندے کو اختیار دیا، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اور ساتھ حکم دیا کہ نماز پڑھو، پڑھو گے تو تمہیں یہ دوں گا جنت، نہیں پڑھو گے تو پھر تمہیں جہنم دوں گا۔ اب یہ جو بندے کو دو اختیار دیے ہیں، چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے، یہ دونوں اختیار اللہ کی طرف سے ہے نا۔ اللہ چاہیں کہ بندہ نہ پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، اللہ چاہیں کہ بندہ نماز نہ پڑھے تو بندہ پڑھ سکتا ہے جی۔ اللہ چاہے کہ بندہ نہ پڑھے تو بندہ پڑھ سکتا ہے، اللہ چاہے پڑھیں تو بندہ نہ پڑھے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو ہم مشیت کا معنی یہ سمجھتے ہیں، جبکہ مشیت کا معنی یہ نہیں ہے۔ مشیت کا معنی اللہ تعالیٰ نے بندے کو پڑھنے کا اختیار بھی دیا ہے اور نہ پڑھنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ تو مشیت تو اللہ کی ہے نا، پڑھتا ہے تو بھی اللہ کی مشیت ہے، نہیں پڑھتا تو بھی اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ کی مشیت سے باہر نہیں ہے، وہ نہ چاہیں تو نہیں پڑھے گا، وہ نہ چاہیں تو نہیں پڑھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مشیت عباد مشیت رب کے تابع ہے۔ اب ہم بول رہے ہیں تو اللہ چاہے تو بولتے ہیں نا، نہ چاہے تو نہیں بول سکتے، لیکن خاموش ہو جائے تو اللہ بلوا بھی سکتے ہیں، بولنا چاہیں اللہ چپ بھی کرا سکتے ہیں، لیکن بولنا بھی اللہ کے اختیار سے ہے اور چپ رہنا بھی اللہ کے اختیار سے ہے۔ تو جو اللہ نے ہمیں دو اختیار دیے ہیں، یہ دونوں اختیار اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، ہم اس سے نکل نہیں سکتے، لیکن اختیار ہمیں دیا ہے، صحیح بولو گے تو یہ دوں گا، غلط بولو گے تو یہ دوں گا۔ تو یہ مشیت تو خدا کی ہے، لیکن مشیت عباد کا مشیت رب کے تابع ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ مجبور ہے، نہ، یہ معنی ہرگز اس کا نہیں ہے۔ کچھ سمجھ آئیے؟ عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مشیت عباد مشیت رب کے تابع ہے، یعنی اللہ چاہیں تو بندہ نیکی کرے، اللہ نہ چاہے تو گناہ کرے، تو بندے کے اختیار کیسے ہوا؟ یہ معنی نہیں ہے۔ یہ معنی اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو بندہ نکاح کرے، چاہے تو زنا کرے۔ نکاح کرنا چاہے گا حلال طریقے سے، اللہ اس کا طاقتیں دیں گے، ناجائز طریقے سے اپنی شہوت پوری کرنا چاہے گا، اللہ اس کو طاقت دے دیں گے، طاقت تو اللہ دیں گے۔ دارالعمل جو ہے اس پر جزا سزا جو ہونی ہے، تو اللہ ہی نے دونوں اختیار دیے نا۔ اللہ چاہے تو اس اختیار کو سلب کر سکتے ہیں، لیکن سلب نہیں کرتے، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہدی من یشاء ویاسم ویعافی من یشاء فضلا، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، بچا لیتے ہیں اور عافیت عطا فرماتے ہیں اپنے فضل سے۔ ویذل من یشاء ویخذل ویبتلی عدلا، اور جس کو چاہیں گمراہ کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، مبتلا کرتے ہیں عدل کے مطابق۔ اس نے حرکت ایسی کی ہے کہ جس کا تقاضا ہے اس کو گمراہ کریں، اس نے حرکت ایسی کی ہے کہ جس کا تقاضا ہے اس کو رسوا کریں، اس نے حرکت ایسی کی ہے کہ جس کا تقاضا ہے اس بندے کو مزید کسی لعنت کے اندر مبتلا کریں، حرکت ایسی کی ہے، لیکن اللہ چاہیں تو اپنے فضل سے اس کو بچا بھی لیتے ہیں۔
25 وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيَّتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ، پوری مخلوق اللہ کی یہ اللہ کی مشیت کے مطابق رہتی ہے، فضل اور عدل کے درمیان۔ کسی کے ساتھ معاملہ فضل کا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ معاملہ عدل کا ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے نہیں پوچھ سکتے کہ فلاں کے ساتھ معاملہ فضل کا کیوں ہے اور فلاں کے ساتھ معاملہ عدل کا کیوں ہے۔ میں دیکھو صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ بے مثال ہے، اللہ تعالیٰ بے مثال ہیں، اللہ بے مثال ہے، لیکن مثال نہ دے تو بات سمجھ نہیں آئی۔ ہم یہ دورہ تربیت العلماء میں اعلان کرتے ہیں، بے ہم نے نشستیں بنا دی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، جو پہلے آئے گا اس کو پہلے نشست، جو بعد میں اس کو دوسری، ہماری یہی ترتیب ہے، یہ ہم نے ترتیب بنا دی۔ یہ کیا ہے؟ عدل، قانون۔ ایک بندہ آیا ہے 100ویں نمبر پر، تو کہتے ہیں بھی اس کو ذرا آگے جگہ دے دو، یہ کیا ہے؟ فضل۔ آپ میں سے کسی نے بھی نہیں مجھے کہنا استاد جی آپ نے سے کیوں کیا، میری تھوڑی سی حیثیت آپ تسلیم کرتے ہیں نا تو آپ کو اعتراض نہیں ہو رہا، اور جب اللہ کی اتنی بڑی حیثیت تسلیم کر لیں گے وہ اعتراض رہ جاتا ہے۔ بس اب بات سمجھ آ گئی؟ اللہ تو حکم الحاکمین ہے، اللہ تو ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، اس پر تو اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو جہاں چاہیں وہ عدل سے کام لے لیں، جہاں چاہیں وہ فضل سے کام لے۔ جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں وہ عدل چھوڑ کر فضل سے کام لے تو کسی کے دل میں وہم بھی نہیں آتا کہ ایسا کیوں کیا ہے۔ تو جب اللہ پر اعتماد پورا جم جائے تو پھر دل میں وہم بھی نہیں آتا اللہ نے فلاں کے ساتھ یوں کیوں کیا ہے، اور جب کہ اللہ کی عظمت کا استحضار نہیں ہوتا تو پھر اعتراض ہوتے ہیں۔ فلاں کے 4 بچے تھے، ساروں 4 لے لیے، اور فلاں اتنا گمراہ تھا اس کو 10 دے دیے، فلاں تہجد پڑھتا تو اس گھر میں روٹی نہیں ہے، فلاں اللہ کو گالیاں دیتا تو اس کے بعد گاڑیاں ہیں۔ یہ اعتراض کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ عظمت آ جائے تو پھر یہ اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں۔ وَمُتَعَالٍ عَنِ الْأَزْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، ازداد ضدن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے مقابل، انداد ندن کی جمع ہے جس کا معنی ہے شریک اور مثل۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابل بھی نہیں ہے، مد مقابل نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی مخالف بھی مقابل اور مخالف نہیں ہے، اور اللہ کا کوئی شریک اور اللہ کا مثل نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں نے بننے کی کوشش کی ہے لیکن وہ مقابل بننے کے قابل نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، لیکن کہاں جبرائیل کے 11 منہ میں پڑا تو کلمہ بھی نہیں پڑھ سکا، اور ذلت کے ساتھ آج بھی اس کا وجود پڑا ہوا ہے۔ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کی عبرت کے نشان۔ تو مخالف بننے کی کوشش کرنا اور ہے اور حقیقت میں مخالف ہونا اور ہے۔ 27 لا راد لقضائہ، کوئی اللہ کے فیصلوں کو ٹالنے والا نہیں، ولا معقب لحکمہ، کوئی اللہ کے حکم کو مؤخر کرنے والا نہیں، ولا غالب لامرہ، اللہ کے فیصلوں پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ 28 آمنا بذالک کلی، ہم میں سب چیزوں کو دل سے مانتے ہیں، وایقنا ان کل من عندی، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے، وان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ المصطفیٰ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ونبیہ المجتبیٰ، اللہ کے منتخب نبی ہیں، ورسول مرتضیٰ، اللہ کے پسندیدہ رسول ہیں۔ استفاء، اجتباء، ارتضاء، یہ مرادف الفاظ ہیں، ملتے جلتے معنی ہیں ان کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو، پہلے صفت عبدیت لائے ہیں، پھر صفت نبوت لائے ہیں، پھر صفت رسالت لائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہے نا، پھر نبوت بھی ہے، نبوت کے بعد رسالت بھی ہے، وحی کا نام نبوت ہے، اور شریعت یا نئی شریعت اس کا نام رسالت ہے۔ تو حضور اللہ کے بندے بھی تھے، آپ پر وحی آئی نبی بھی تھے، نئی شریعت یا آپ اللہ کے رسول بھی تھے۔ عبدیت بھی آپ کی کامل ہے، نبوت بھی آپ کے کامل ہے، اور رسالت بھی آپ کی کامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ پاک نے معراج کا واقعہ بیان کیا ہے تو وہاں پہ صفت نبوت اور رسالت کو بیان نہیں کیا، صفت عبدیت کو بیان کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو بات ثابت ہوتی ہے ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ثابت ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی ہم اس کو زور لگا کے ثابت کرتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہا، بنورہ ہی نہیں کہا، ہم یہ ثابت کرتے ہیں، اور جو بعبدہ فرمایا وہ کیوں فرمایا؟ اصل تو وہ بات ہے کہ عبد کیوں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عرش تک کی سیر کرائی ہے، اور کائنات میں سب سے بلند مکان
عرش ہے اللہ کا، وہاں تک کی سیر کرائی، اس کی صفت عبد لائے ہیں۔ کیوں؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عبدیت میں درجہ کمال کو پہنچے ہے تو اللہ نے رفعت میں بھی کمال کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ تو وہاں یہ بات سمجھائیے جو میں اپنے محبوب کو معراج کرا رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبد ہیں۔ اگر تم نے بھی معراج کرنی ہے تو پھر تم بھی عبد بنو، بلندی حاصل کرنی ہے تو عبد بنو، عبودیت ہوتی جائے گی، تم ترقیاں کرتے چلے جاؤ گے۔ واقعہ معراج سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں پہلے وہ تو ثابت کرے، جو ثابت ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا، اور جو ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن اس کو ثابت کرنے پر ہم پورا زور لگا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور نہیں، اس پر اور دلائل تھوڑے ہیں، جو دلائل موجود ہیں ان کو بیان کرو۔ میں نہیں کہتا کہ اس کو نہ بیان کرو، کوئی اس سے بطور استدلال کر سکتا ہے تو ضرور کرے، لیکن جو ثابت ہوتا ہے وہ ضرور بیان کرو۔ 31 وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، امام الاتقیاء ہیں، اور آپ انبیاء کے رسولوں کے سردار ہیں، رب العالمین کے حبیب ہیں۔ وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، یہاں میں بارہا سمجھاتا ہوں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاتم کا معنی صرف آخری کرنا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح نظر نہیں آتی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضور پاک اللہ کے آخری نبی ہیں، بے شک لا ریب آپ آخری نبی ہیں، لیکن آخری ہونے سے آپ مدح کیسے ثابت کرو گے؟ چونکہ تقدم تأخر بالذات یہ وجہ فضیلت نہیں ہے، کسی شخص کا پہلے آنا، کسی کی آخر میں آنا۔ ہمارے دورہ تربیت اور علماء چل رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے جو سب سے آخر میں آئیں گے وہ سب سے افضل ہوں گے؟ جی آخری نشست ہماری کل بعد نماز مغرب ہوگی، جو اس میں شریک ہوں گے وہ سب سے افضل ہوں گے نا، تو آئندہ اجتماع میں آپ بھی سب سے آخر میں آنا۔ حضرت فرماتے ہیں تقدم تاخر کو بذات کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے۔ صدیق اکبر خلیفہ اول ہیں، صدیق علی المرتضیٰ خلیفہ آخری خلفۂ راشدین میں سے ہیں، لیکن صدیق اکبر افضل ہیں۔ ائمہ اور فقہاء اربعہ میں سے امام اعظم حنیفہ اول ہیں، امام احمد بن حنبل چوتھے اور آخری ہیں، لیکن فضیلت امام اعظم ابو حنیفہ کو ہے۔ مسجد میں نماز پڑھے تو پہلی صف اول ہے، آخری صف آخر ہے، اور فضیلت پہلی صف کو ہے آخری پر، نہ کہ آخری کو پہلی پر۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور آخری ہیں، لیکن آخری ہونے میں آپ مدح کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے ایسا معنی بیان کرو کہ جس سے مدح ظاہر ہو۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے اور ہمارے پیغمبر کی نبوت بالذات ہے۔ براہ راست نبوت حضور کو ملی ہے اور حضور کے واسطے سے دیگر انبیاء کو ملی ہے، اور جو چیز جس کو بلا واسطہ ملے کہتے ہیں بالذات، اور جس کو بالواسطہ ملے کہتے ہیں بالعرض۔ بالعرض اور بالذات، بلا واسطہ اور بالواسطہ فرق یہ ہے کہ بالعرض جہاں سے شروع ہو وہیں جا کر ختم ہوتی ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی بالذات ہے اور سورج کے روشن ہونے سے زمین روشن ہوتی ہے، تو یہ روشنی سورج کی وجہ سے ہے، تو سورج کی روشنی بالذات ہے اور زمین کی روشنی بواسطہ ہے، سورج بالعرض ہے۔ تو یہ زمین والی روشنی سورج سے آئی ہے اور شام کو واپس سورج میں چلی جاتی ہے۔ تو باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے، ہمارے حضور کی نبوت بالذات ہے۔ تو نبوت حضور سے چلی ہے اور حضور پر ختم ہوئی ہے۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبوت چلی بھی حضور سے ہے، ختم بھی حضور پر ہے، اور آخری ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور حضرت تصریح کی ہے تحذیر الناس میں، جو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے، آخری نبی نہ مانے تو کافر ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ نبوت بالذات کو آخری ہونا لازم ہے، یہ لازم ہے کہ حضور آخری نبی ہوں۔ کیوں؟ اس پر عجیب دلیل بیان فرمائی، فرماتے ہیں نبی کریم، اٹھاؤ بھائی ناظم صاحب کو اٹھاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم، ناظم صاحب کو اٹھاؤ۔ جب دلیل مزیدار ہو، بندے کو مزہ آئے، تو پھر نیند آتی ہے، بندہ جاگتا ہے، ٹھیک نیند آتی ہے، مزہ جو آ گیا۔ حضرت نانوتوی کی دلیل سمجھیں۔ ہمارے یہاں پرسوں مشورے میں تھا کہ علماء کو تحذیر الناس پڑھائیں، میں نے کہا اگلی دفعہ صحیح، اس دفعہ یہ پڑھ لیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے المحنت پڑھی تھی، کسی کو یاد ہے کسی کو نہیں ہے، چلو پڑھ تو لی، اس وہ عقیدہ تحویہ ہے، کسی کو سمجھ آئی کسی کو نہیں، لیکن پڑھ تو لئی، یہ تو ہوگا بھی عقیدہ تھا، آئندہ تحذیر الناس پڑھ لیں گے۔ میں نے تو آپ سے گزارش کی تھی کہ 10 سے 1 سال مجھے اب دورہ یہ تربیت العلماء 10 سال تک دے دو، اور آپ باقاعدگی سے 10 سال آتے رہو،
اور ہر سال عقیدے پر ایک کتاب پڑھتے رہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ بعض باتیں سمجھنے میں دیر لگتی ہے، قلب کے اترنے میں دیر لگتی ہے، شرح صدر میں دیر لگتی ہے، لیکن کون سی جلدی ہے؟ ہم تو اس لیے چھوٹے چھوٹے علماء بلاتے ہیں، بڑے بڑے تھوڑا بلاتے ہیں۔ بعض بڑے بڑے بھی آ جاتے ہیں، ان کی شفقت ہے کہ تشریف لا جاتے ہیں، ورنہ ہم تو چھوٹے چھوٹے بلاتے ہیں۔ ہم ایسے بلاتے ہیں جنہیں بھی 8-10 سال تک مزید جینا ہے، ایسے نہیں بلاتے جن کے 1-2 سال ہے۔ ہماری تو ترتیب ہے۔ ہم ایک جگہ سفر میں تھے، تو اس علاقے کے ایک بابا جی تشریف لائے، تو رات ہمارے ساتھ ہی ٹھہرے، تو انہوں نے فرمایا بھی میں نے تو بس فیصلہ کر لیا ہے کہ میرا مرنا اور جینا آپ کے ساتھ ہے۔ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک بہت ظریف و طبع ساتھی تھا، اس نے کہا بابا جی یہ دیکھیں، بس جینا ہمارے ساتھ رکھے، مرنا اپنا رکھ لیں۔ یہ ہمارے ہاتھ دیکھیں، جینا ہمارے ساتھ، مرنا آپ کا اپنا، ہمارا اپنا۔ کہا بابا تو کل آنے میں مرو، اسی تیرے نال مرن تو تیرے ہے نا، ہم نہیں تیرے ساتھ مر سکتے۔ تو اس لیے ہم تو چھوٹے چھوٹے مولوی بلاتے ہیں جن کے 8-10 سال باقی ہوں۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ میں بارہا کہتا ہوں تحمل سے کام لو، جذبات سے کام نہ لو۔ ظاہر ہے عقائد پر محنت نہیں ہوئی، عقائد سمجھائی نہیں گئی، عقائد کا عنوان کبھی چھڑا نہیں ہے، تب شرح صدر ہونے میں دیر لگے گی نا۔ میں نے بھی مشیت کا مسئلہ چھیڑا ہے تو پورا میں دیکھ رہا ہوں، نہیں سمجھ آتا، اس چھوٹے سے کلپ کو پھر سنیں، پھر سنیں، پھر سنیں، بس آہستہ 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 لفظ یاد کریں، رٹیں، ایک وقت آئے گا کہ بات کھل جائے گی آپ کے اوپر۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کا معنی کہ نبوت چلی بھی حضور سے ہے، ختم بھی حضور پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ آخری بھی ہیں۔ اور یہ تحذیر الناس میں دلیل دی ہے، آخری ہونے کی، بہت پیاری دلیل ہے۔ فرمایا آپ آخری کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آئے تو کیا اس پر وحی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس کے بعد علم ہوگا یا نہیں، یہی معنی ہے وحی کا۔ اس کے بعد علم ہوگا یا نہیں، وحی آئے گی یا نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں اس کے بعد وحی نہیں ہوگی تو نبی کیسا ہے جس کے اوپر وحی نہ آئے؟ آپ کہتے ہیں نہیں وحی آئے گی، تو نبی کی وحی عین وحی محمد ہوگی یا غیر وحی محمد ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کہتے ہیں عین وحی محمد ہوگی تو تحصیل حاصل ہے، ضرورت کیا تھی اس کی؟ پھر وہ تو پہلے آ گئی ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں غیر وحی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو حضور کی وحی کا غیر ہے، حضور کی وحی سے اعلیٰ ہے یا ادنا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ادنا ہے تو ادنا حضور کے لیے ناسخ کیسے بنے گا؟ ناسخ کے لیے تو مساوی یا اعلیٰ ہونا چاہیے نا۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، یا مثل ہو اس کا آپ نے انکار کیا ہے۔ اور اگر ادنا ہو، ادنا اعلیٰ کے لیے ناسخ نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں اس کی وحی حضور کی وحی سے اعلیٰ ہوگی تو یہ خلاف حقیقت ہے، اس کو دنیا میں کوئی مانتا نہیں، تو حضور کے بعد نبی کیسے ہوگا؟ اس لیے میں کہتا ہوں حضور آخری نبی ہیں، اور آخری نبی جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ اب بتاؤ تحذیر الناس میں کیسے مسئلہ بیان کیا؟ لیکن ظلم تو ہمارا ہے نا، ہم نے تحذیر الناس کو کھولنا بھی نہیں ہے، مشکل ہے۔ کسی نے کہنا زبان پہ چیدہ ہے، مغلق ہے، بس کیا ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی؟ بھئی اس کو کھولو۔ اگر ہمارے اکابر کے علوم مغلق اور پیچیدہ زبان کے اندر آ گئے ہیں، علوم کو بند نہ کرو، ان علوم کو آسان زبان دے دو۔ میں کہتا ہوں بھئی اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس ہے، ہم سے لے لو، اس میں کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں بعض میرے ان جملوں پر نا بعضوں کے چہرے پر مرجھاہٹ آ جاتی ہے کہ یہ بات کیوں کہتا ہے؟ یار جب یہ چیز میرے پاس ہے میں کیوں نہ کہوں کہ میرے پاس ہے؟ اس لیے کہتا ہوں ہے کہ یار لے لو، یہ ڈنڈورا پیٹنا چھوڑ دو۔ حضرت تھانوی کی عبارت بہت مشکل ہے، حضرت مدنی کی بہت مشکل ہے، نہیں سمجھ آتی۔ ایک بندہ کہتا ہے میں سمجھانے کے لیے تیار ہوں، آپ اسے سمجھ لو۔ آپ کیوں کہتے ہو نہیں سمجھ آتی؟ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ سب اس کو سمجھے، پڑھیں۔ میں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خطبات کا مطالعہ کرتا ہوں، آپ خطبات کا مطالعہ کریں، آپ دیکھنا اب ہر صفحے پر پھنسیں گے، ہر صفحے پر یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی مشکل ہے۔ آپ دیکھیں ذرا حضرت تھانوی، سبحان اللہ، عجیب بات ہے۔ ہم امام احمد بن حنبل کی بات کہتے تھے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے تھانہ بھون میں خواب میں اللہ کو دیکھا ہے، میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا، فوق کی طرف دیکھا ہے، بغیر کیفیت کے دیکھا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں بعض رات کہتے ہیں ہم نے یوں دیکھا ہے، چونکہ مجھ پر جو غلبہ ہے وہ تنزیہ کا ہے، اس لیے میں نے بغیر کیفیت کے دیکھا ہے، اور بعضوں پر غلبہ تشبیہ کا ہے، ان نے صورت میں دیکھا ہے۔
اب یہ جملہ نہیں سمجھ آتا تو ہم سے سمجھ لو، انکار کیوں کرتے ہیں آپ؟ دیکھو حضرت تھانوی کسی کا انکار نہیں کر رہے، دوسروں کی بھی تعویل کر رہے ہیں، کسی کے ذوق پر یہ غلبہ ہے، کسی کے ذوق پر یہ غلبہ ہے۔ زندگی رہی نا، میں نے آپ سے کہا کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی نا، کسی کے چہرے پر خوشی آئی یا ناراضگی ہے، ہم بعد والی نسل کو اپنے گزشتہ اکابر سے جوڑ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہم اپنے اکابر کا اتنا تذکرہ کریں گے، ہر بندے کی زبان پہ ہوگا، ننوتوی، مدنی، کشمیری، مولانا الیاس، مفتی کفایت اللہ، سہارنپوری، شیخ الہند، مولانا شبیر عثمانی، ہر کسی کی زبان پہ ہوگا انشاءاللہ۔ اپنے اکابر کے تذکروں کی دھوم مچا دو دنیا میں، بس لوگ کسی کا نام بھی نہ جانیں، اپنے اکابر کے تذکرے کرو، تذکرے۔ ہمیں سب کچھ ملا ہی ان سے ہے، اور ان سے بڑا ماضی قریب میں کرۂ عرض پہ کوئی عالم نہیں تھا ان جیسا خدا نے ان کو علوم عطا فرمائے، تقوی عطا فرمایا، فہم عطا فرمائی، اور پھر جرأت اور دلیری اور شجاعت اور حکمت بصیرت، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے کابر علماء دیوبند میں اکٹھی کر دی تھی۔ یہ بات بھی ہم نے کھٹو ہے جن نے سب کو ضائع کیا، فخلف من بعدہم خلف، ہم خلف ہیں، خلف نہیں ہے۔ بفتح لام ہوتا ہے جو اہل ہو، اور بسکون لام ہوتا ہے جو نہ اہل ہو۔ ہم خلف ہیں، خلف نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خلف بنائے۔ فخلف من بعد میں خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ وانہ خاتم الانبیاء، اب بتاؤ تحذیر الناس میں ختم نبوت کا انکار ہے یا اس بات ہے؟ اس بات ہے۔ 31 وَكُلُّ دَعْوَى النَّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوًى، اور نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا یہ گمراہی ہے، ضلالت ہے اور نفس پرستی ہے۔ نفس پرستی کے علاوہ اور کیا ہے؟ مرزا قادیانی بدبخت نے سمجھا کہ سب سے بڑا ہوتا ہے مقام نبوت کا اعلان کرو، امتی مل جائیں گے۔ یہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور اپنی ساری ملعون امت کو لے کر جہنم میں جائے گا۔ بدبختی، بدقسمتی اور لعنت کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس تصور سے انسان کی روح بھی کانپ اٹھتی ہے۔ بدبخت کیا بنے گا جب قیامت کو لاکھوں لوگ تیرے ساتھ جہنم میں جا رہے ہوں گے، تیرے سر پہ جوتے ماریں گے۔ میں اس لیے اپنے حضرات سے گزارش کرتا ہوں، حق بیان کرو، نہیں بیان کرتے خاموش ہو جاؤ، غلط مسئلہ کبھی بیان نہ کرنا۔ 32 وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَةِ الْوَرَاءِ بِالْحَقِّ وَالْهُدَىٰ وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تمام جنات کی طرف، ساری مخلوق کی طرف۔ حق لے کر آئے، ہدایت لے کر آئے، نور لے کر آئے، ضیاء لے کر آئے۔ نور بھی روشنی ہے، ضیاء بھی روشنی ہے۔ نور کم درجے کی روشنی ہے، ضیاء ذرا تیز درجے کی روشنی ہے۔ سورج کی روشنی کو نور، چاند کی روشنی کو نور کہتے ہیں، اور سورج کی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں۔ 33 وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ مِنْهُ بَدَأَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا، اللہ بولتے تو ہیں لیکن کیفیت نہیں ہے اس کی۔ وَأَنزَلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَحْيًا، اپنے پیغمبر پر اتارا وحی، اپنے رسول پر بصورت وحی نازل کیا۔ وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ حَقًّا، تمام مومن اس کی تصدیق کرتے ہیں یقین کے ساتھ۔ وَأَيْقَنُّوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِالْحَقِيقَةِ، اور تمام اس کا یقین کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، فی الحقیقت خدا ہی کا کلام ہے۔ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ، یہ کلام مخلوق نہیں ہے، کلام اللہ مخلوق نہیں ہے، جیسے مخلوق کا کلام ہوتا ہے ایسے نہیں ہے۔ فمن سمعہ، یہ بات اچھی طرح سمجھنا، القرآن لیس مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے جو مخلوق نہیں ہے، لیکن ہمارا قرآن کو پڑھنا یہ مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے لیکن ہمارا قرآن کو پڑھنا یہ ہمارا فعل ہے، یہ مخلوق ہے۔ یہی بات امام بخاری نے فرمائی تھی اور مولوی ان کے مخالف ہو گئے تھے۔ فمن سمع فزعم انہ کلام البشر، اور جس کا خیال جس نے سنا اور پھر یہ سوچا کہ اللہ بشر کا کلام ہے، فقط کفر، وہ کافر ہو گیا۔ وقد ذمہ اللہ تعالی وعابہ، اللہ اس کی مذمت فرماتے ہیں۔ وعود بسقر، اس کے ساتھ جہنم کا وعدہ کرتے ہیں، جہنم کی وعید سناتے ہیں، فرماتے ہیں سوسری سقر۔ فلما اوعد اللہ بسقر، اور جب اللہ تعالیٰ سقر جہنم کے وعید سنائیں، ان ھذا الا قول البشر، اس شخص کو جو یہ کہتا ہے کہ قرآن بشر کا قول ہے، ہمیں یقین ہو گیا انہ قول خالق البشر،
بشر کے کلام کہنے پر جہنم کی وعید ہے، اس کا معنی کلام اللہ خالق بشر کا کلام ہے، بشر کا کلام نہیں ہے۔ 34 وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ تَعَالَى بِمَعْنَى مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت مخلوق جیسی بیان کی وہ کافر ہو گیا۔ فمن ابصر هذا اعتبر، اور جس نے اس میں غور کیا اس نے نصیحت حاصل کی، اعتبر نصیحت حاصل کی۔ ما مثل قول الکفار ان زجر، وہ کفار جیسی بات کہنے سے باز آئے گا۔ وعلم ان اللہ تعالیٰ بصفات لیس کالبشر، اور اس کو یقین ہوگا اللہ تعالیٰ کی صفات بشر کی صفات کی طرح نہیں ہیں۔ 35 والرؤیۃ حق لأہل الجنت من بغیر احاطۃ ولا کیفیہ، اہل جنت کا اللہ کو دیکھنا برحق ہے، لیکن دیکھیں کیسے؟ نہ تو اللہ کی ذات کا احاطہ کر سکیں گے، نہ ہی دیکھنے کی خاص کیفیت ہوگی۔ کیفیت اجسام کی ہوتی ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اس لیے اس کی کوئی کیفیت نہیں ہوگی۔ کما نطق بھی کتاب ربنا، جیسا قرآن کریم میں ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن بعد چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وتفسیر علی ما ارادہ اللہ تعالی وعلمہ، اور اس کی تفسیر ایسی ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں، اللہ کا علم ہے اس کے مطابق۔ وکل ما جاء فی ذلک من الحدیث الصحیح عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وعن اصحاب رضی اللہ عنہم فہو کما قال، اس کے بارے میں جو کچھ حدیث میں یا صحابہ کے آثار میں آیا ہے وہ ایسی ہے جیسے آپ نے فرمایا۔ ومعنی علی ما اراد، اس کا معنی وہی ہے جس کا انہیں ارادہ فرمایا۔ لا ندخل فی ذلک متأولین بآرائنا، ہم نہ تو اس میں اپنی رائے سے تعویل کر کے دخل دیتے ہیں، ولا متوہمین باہوائنا، نہ ہی اپنے خواہشات کے کسی وہم کے شکار ہو کر دخل دیتے ہیں۔ فإنہ ما سلم فی دینہ الا من سلم للہ تعالی ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہی شخص اپنے دین کو محفوظ رکھ سکتا ہے جو خود کو اللہ کے حوالے، اللہ کے رسول کے حوالے کرے، اور ان آیات کے معنی کو اللہ کے رسول کے حوالے کرے۔ ورد علم مشتبہ علیہ الی عالمہ، اور جو مشتبہات ہیں اس کے علم کو عالم مشتبہات کے سپرد کرے، خود اس کے اندر تعویلیں نہ کرے۔ 36 ولا تثبت قدم الاسلام الا علی ظہر التسلیم والاستسلام، فرمایا جو اسلام کا قدم ہے یہ تبھی مضبوط ہو سکتا ہے کہ جب آدمی ہر چیز کو قبول کرے، تسلیم کرے، اور خود کو سپرد کرے، خود کو یعنی تسلیم کرے، اس میں دخل نہ دے، اپنی رائے کو نہ کہے، اس کے بغیر اسلام کا قدم مضبوط نہیں ہو سکتا۔ فمن رام علم ما حضر عنہ علم، اور جس شخص نے اس علم کا ارادہ کیا جس کے علم سے اس کو منع کیا گیا، ولم یقنع بالتسلیم فہمہ، اور اس نے اپنی فہم کو تسلیم کا تک محدود نہ رکھا، خود سمجھنے کی کوشش کی، یہ نہ کہا کہ جو اللہ نے بیان فرمایا میں مانتا ہوں، میرا کو دخل نہیں دیتا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ حجبہ مرامہ عن خالص التوحید، خالص توحید جو اس کا مقصود ہے اس سے ہٹ جائے گا۔ وصافی المعرفہ، خالص اس کو معرفت نہیں ملے گی۔ وصحیح الایمان، صحیح ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ فیتذبذب بین الکفر والایمان، یہ کفر و ایمان کے درمیان متذبذب ہوگا، کافر تو نہیں چونکہ انکار نہیں کرتا، مومن بھی نہیں کہ تسلیم نہیں کرتا۔ والتکذیب والتصدیق، نہ تو یہ جھٹلاتا ہے کہ مکذب ہو، نہ مانتا ہے کہ مصدق ہو۔ والاقرار والانکار، نہ تو بغیر کیفیت مانتا ہے کہ مقر ہو، نہ اس کے انکار کرتا ہے کہ منکر ہو۔ موسوساً تائہن، تو یہ وسوسے کا شکار ہوگا اور حیران ہوگا۔ زائعن، گمراہ ہوگا۔ شاکن، شک کرتا رہے گا۔ لا مؤمناً مصدقہ، نہ مومن ہوگا جو تصدیق کرے، ولا جاہداً مکذبہ، نہ ہی منکر ہوگا جو تکذیب کرے۔ یعنی نہ تو صفات کا انکار کر رہا ہے، مان رہا ہے، لیکن اپنی رائے کو دخل دے رہا ہے، اللہ کی رؤیت ایسی ہوگی، اللہ کو یوں دیکھیں گے، بس اس کو چھوڑ دیں، رؤیت ہوگی برحق ہے، کیسی ہوگی ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ کی ذات کا نہ احاطہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس رؤیت کی کیفیت بتا سکتے ہیں، چونکہ رؤیت بلا احاطہ اور بلا کیفیت ہوگی۔ ولا يصح الایمان بالرؤیا لاہل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوہم۔ 37 ایمان بالرؤیت اہل جنت کے لیے صحیح کس کے لیے ہوگا؟ اعتبرها منهم بوہم، اس شخص کا ایمان معتبر نہیں ہوگا کہ جو اس میں اپنے وہم، اپنے خیال کو دخل دے، او تأولها بفہم، اپنے فہم کے اس میں تعویل کرے۔ جو شخص رؤیت کو مانتا ہے لیکن اپنی عقل کو دخل دیتا ہے، اپنے فہم کو دخل دیتا ہے، تعویلیں کرتا ہے، تو اس کا ایمان برؤیت ٹھیک نہیں۔ کیوں ٹھیک نہیں؟ یہ دیکھنا، اس کان تعویل الرؤیا، اس تعویل کا معنی ہے حقیقت،
اس تعویل کا معنی حقیقت. کیوں؟ اس لیے کہ رؤیت کی حقیقت و تعویل کل معنی یضاف الی الربوبیہ، اور ہر اس صفت کی حقیقت جو اللہ کی طرف منسوب ہے بترک تعویل، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں تعویل نہ کرو، جیسے آئی ہے ویسے مان لو. ولزوم تسلیم، اور تسلیم کو لازم سمجھو، مانو، تعویلیں نہ کرو. تو پہلی تعویل کا معنی تعویل ہو رہا یا حقیقت، اور دوسری تعویل کا معنی وہی ہے جو ہم تعویل کرتے ہیں خلاف اصل. اس لیے کہ رؤیت کی حقیقت یہ ہے، اور حقیقت ہر اس معنی کی جو منسوب ہے رب کی طرف، وہ حقیقت کیا ہے؟ بترک تعویل. تعویلیں نہ کرو. بلزوم تسلیم، تسلیم کو لازم سمجھو. بس اللہ کی رؤیت ہوگی، نہ اس کا احاطہ ہوگا، نہ اس کی ہم کیفیت اپنی رائے سے بیان کرتے ہیں. یہی رؤیت کی حقیقت ہے. وعلیہ دین المرسلین، اسی پر دین ہے انبیاء کا. وشرائع النبیین والمسلمین، انبیاء اور مسلمانوں کی شرائع اسی پر ہیں. ومن لم یتوقع النفی والتشبیہ، اور جو نفی سے نہیں بچتا یعنی کیفیت کی نفی نہیں کرتا، والتشبیہ، اور جو کہتے ہیں اللہ کو دیکھنا ایسے جیسے بندے کو دیکھتے ہیں، تشبیہ دیتا ہے. تو جو نفی سے نہیں بچتا اور تشبیہ سے نہیں بچتا ضلع، پھسل جائے گا. ولم یثبت تنزیہ، اور تنزیہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. تنزیہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک ہے مخلوق جیسی رؤیت سے، اللہ پاک ہے مخلوق جیسی صفات سے. فإن ربنا جل وعلا، اس لیے کہ ہمارا رب بلند و بالا، موصوف بصفات الوحدانیہ، وہ وحدانیت کے ساتھ متصف ہے، یعنی اللہ اپنی ذات کے اندر اکیلے ہیں. منعوت بنعوت الفردانیہ، اور اپنی صفات کے اندر بھی اکیلے ہیں. عام طور پر یہ وحدانیت بولا جاتا ہے ذات کے لیے، اور فردانیت بولا جاتا ہے صفات کے لیے. ہم کہتے ہیں نا اللہ ذات میں یکتا ہے، تو کہتے ہیں موصوف بصفات الوحدانیہ، اللہ صفات میں یکتا ہے. کہتے ہیں منعوت بنعوت الفردانیہ. تو نعت اور وصف چیزیں ایک ہی ہیں، وحدانیت اور فردانیت ایک ہی ہے، مترادف لفظ ہیں، مرادف ہیں. لیکن عام طور پر وحدانیت کو ذات کے لیے بولتے ہیں اور فردانیت کو صفات کے لیے. لیس فی معنی احد من البریہ، مخلوق میں کوئی ایک بھی اس کے مشابہ نہیں ہے. وتعالی عن الحدود، اللہ تعالیٰ پاک ہیں کس سے؟ کنارے سے. کوئی اللہ تعالیٰ کا کنارہ نہیں، اللہ تعالیٰ کناروں سے پاک ہے. والغایات، اللہ تعالیٰ انتہا سے پاک ہے. والارکان، اللہ تعالیٰ اجزاء سے پاک ہے. والاعضاء، اللہ تعالیٰ حصوں سے پاک ہے. ایک ہے عضو اور ایک ہے رکن. بات سمجھی؟ دیکھیں نا جسم ہے نا، تو ہم کہتے ہیں جسم کے اندر ایک عضو کیا ہے؟ بازو. پھر بازو کے آگے جز ہے، تو بازو کو عضو کہیں گے، اجزاء کو ارکان کہیں گے. اللہ تعالیٰ ارکان اجزاء سے بھی پاک ہے، اعضاء حصوں سے بھی پاک ہے. والادوات، ادوات کہتے ہیں آلات نفع اور نقصان، اللہ آلات سے بھی پاک ہے. لا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات، اللہ تعالیٰ 6 جہات سے پاک ہے، فوق، تحت، قدام، خلف، یمین اور شمال، اوپر نیچے، دائیں، آگے پیچھے، دائیں اور بائیں، 6 جہات اللہ سب سے پاک ہے. کسائر مبتدعات، جس طرح عام چیز جو دنیا میں پیدا ہوتی ہے اس کی 6 جہات ہوتی ہیں، اللہ یوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ 6 کی 6 جہات سے پاک ہے. تو یہ ادوات سے بھی ہیں، حدود سے بھی ہیں، غایات سے بھی ہیں. ایک ہوتا ہے دنیا میں جسم، جو جسم کی انتہا ہے اسے کہتے ہیں سطح، اور جو سطح کی انتہا اسے کہتے ہیں خط، اور جو خط کی انتہا اسے کہتے ہیں کنارہ. دیکھو یہ جسم ہے نا، یہ اس کی انتہا کیا ہے؟ یہ اوپر، تو اس کو کیا کہیں گے؟ سطح. اور یہ سطح یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں آتی ہے، یہ کیا ہے؟ خط. اور جہاں خط ختم ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نقطہ. نقطہ کہتے ہیں، نقطہ. تو جسم کی انتہا کا نام سطح ہے، سطح کی انتہا کا نام خط ہے، خط کی انتہا کا نام نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام کی تمام چیزوں سے پاک ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ